زیادہ اپنے گھر میں محلے کی بچیوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیا کرتی تھی۔ چونکہ ہمارا شہر بڑا نہ تھا، لہٰذا گرلز کالج بھی نہ تھا، لہٰذا میٹرک کے بعد میں گھر بیٹھ گئی۔ پہلی بار زندگی میں گھٹن محسوس ہوئی، چاہتی تھی کہ آگے پڑھ نہیں سکتی۔ ابا کی منت سماجت کر کے آخر میں نے پرائیویٹ ایف اے کر لیا۔ چاہتی تھی کہ میں آگے پڑھ سکوں، لیکن نہ پڑھ سکی، تو سوچا کیوں نہ ٹیچر کی جاب ہی کر لوں۔ لیکن اس معمولی ملازمت کے لیے بھی کسی بڑی سفارش کی ضرورت تھی۔ والد صاحب سے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو انہوں نے چودھری صاحب سے بات کی۔ وہ ہمارے علاقے کے بڑے زمیندار تھے اور ان کی حیثیت ایک سردار جیسی تھی۔ بلا شبہ ان کا عمل دخل سیاست میں تھا اور یہاں کسی ملازمت کے لیے ان کے چرن چھونے پڑتے تھے۔ والد صاحب نے کچھ عرصہ ان کے چھوٹے بھائی کو ٹیوشن پڑھائی تھی، اسی وجہ سے چودھری صاحب ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ ابا کو پورا یقین تھا کہ وہ محکمہ تعلیم کو اپروچ کریں گے اور مجھے ملازمت مل جائے گی۔ مجھے یاد ہے جب پہلی بار میں والد صاحب کے ساتھ درخواست دینے کے لیے چودھری صاحب کے گھر گئی تو میں نے چادر سے چہرے کو لپیٹا ہوا تھا، صرف بڑی بڑی روشن آنکھیں کھلی تھی اور میں ان کے بڑے سے محل نما گھر کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ ان کا گھر قلعہ نما تھا، بے حد خوبصورت۔ زنانہ حصے کے اندر باندیوں کی ایک فوج تھی جو روبوٹ کی طرح ادھر ادھر چل رہی تھی، لیکن ان کی گھر میں کوئی عورت مجھے نظر نہ آئی۔ ایک عمر رسیدہ باندی نے دیوان میں لا کر بٹھا دیا۔ تھوڑی دیر بعد چودھری صاحب اندر آئے۔ ان کی حسین صورت پر روب اور دبدبہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ وہ کوئی بوڑھے یا عمر رسیدہ شخص نہ تھے، صحت مند اور جوان سال آدمی تھے جن کے چہرے سے خون کی سرخی گلاب کی مانند جھلک رہی تھی۔ وہ بہت خوش لباس اور مہذب تھے۔ ہال کمرے میں ان کے داخل ہوتے ہی نہایت لطیف خوشبو کا جھونکا سا اندر آیا اور سارا ہال مہک اٹھا۔ یہ ایک ایسا رومانوی ماحول تھا جس نے مجھے پہلی سانس میں ہی ان کا دیوانہ بنا دیا۔ میں نے چادر کو چہرے سے نہیں سرکایا، میں حیرت بھری آنکھوں سے اس شہزادے نما آدمی کو دیکھتی رہی جن کو یہاں سب لوگ چودھری صاحب کہتے تھے۔ انہوں نے صرف ایک بار گہری نگاہ مجھ پر ڈالی اور والد صاحب سے میری نوکری کی درخواست لے لی۔ میں نے چہرہ اپنا چھپایا ہوا تھا۔ درخواست لینے کے بعد انہوں نے کہا، ماسٹر صاحب بے فکر رہیں، آپ کی بچی کو ملازمت مل جائے گی۔ وہ 2 منٹ بمشکل بیٹھے اور پھر چلے گئے، لیکن اتنے تھوڑے وقت کے باوجود ان کا ملازم چائے کی ٹرے لے کر آ گیا تھا۔ اس نے یہ پرتکلف ٹرے ہمارے آگے رکھ دی جس میں چائے کے علاوہ کیک، بسکٹ اور کئی طرح کی ہلکی پھلکی کھانے کی چیزیں تھیں۔ ہم نے صرف چائے پی، پھر ابو نے ملازم سے کہا کہ ہم جانا چاہتے ہیں۔ اس نے ہمیں گیٹ تک پہنچایا، پھر ڈرائیور سے کہا کہ ان مہمانوں کو گھر تک پہنچاؤ۔ جاتے ہوئے غالباً چودھری صاحب ہمارے لیے گاڑی بھی مختص کر کے گئے تھے، شاید یہ بھی ان کی مہمان نوازی کا ایک حصہ تھا۔ اس دن میں چودھری صاحب سے اتنی متاثر ہوئی کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ سب سے بڑی خوشی اس بات کی تھی کہ انہوں نے میری ملازمت کا عندیہ دے دیا تھا۔ 2 ہفتے گزرے کہ والد صاحب نے بتایا، چودھری صاحب نے بلایا ہے، تمہاری نوکری کے آرڈر ہو گئے ہیں۔ ان کے گھر کے پاس جو گرلز اسکول ہے، چودھری صاحب نے اپنی زمین سرکار کو دے دی ہے عطیہ کے طور پر۔ اس میں لیڈی ٹیچر کی جگہ خالی تھی، وہاں تمہاری تعیناتی انہوں نے کرا دی ہے۔ اتنی جلدی مراد بر آنے کی خوشخبری سن کر میں پھولی نہ سما رہی تھی۔ چودھری صاحب کی جادو بھری شخصیت کے جوہر اب کھلے تھے۔ علاقے کے لوگ یوں ہی ان کے گن نہیں گاتے تھے۔ بہرحال قسمت کھلتے ہی میں اسکول میں پڑھانے چلی گئی۔ ہمارے شہر سے یہ اسکول 30 کلومیٹر دور تھا۔ ایک مخصوص ویگن استانیوں کو شہر سے لاتی اور چھٹی کے وقت واپس لے جاتی تھی۔ یہ سواری ہر ٹیچر کو اس کے گھر سے پک کرتی تھی۔ میں بھی اسی میں آنے جانے لگی۔ اسکول کی ویگن چودھری صاحب کی ملکیت تھی۔ والد صاحب ایک چھوٹے سے شہر کے شریف استاد سفید پوش شخص تھے جن کی سبھی عزت کرتے تھے۔ میں گاؤں کے اسکول پڑھانے جانے لگی تو کسی نے اعتراض نہ کیا۔ ایک روز چھٹی کے بعد جب میں اور دیگر ٹیچرز ویگن میں سوار ہونے لگی تو میرے چہرے سے پردہ سرک گیا۔ اتفاق کہ اس وقت چودھری صاحب اپنی زمینوں کی پڑتال کے بعد گھر واپس آ رہے تھے۔ انہوں نے میرے چہرے کی ایک جھلک دیکھ لی۔ اگلے روز ہمارے غریب خانے تشریف لے آئے اور والد صاحب سے میرے رشتے کی درخواست کی۔ ابا بڑے حیران ہوئے۔
وہ سوچ بھی نہ سکتے تھے کہ علاقے کی بااثر ہستی ایک روز سوالی بن کر ان کے در پر آ جائے گی۔ انہوں نے والدہ سے مشورہ کیا اور پھر میری قسمت کھل جانے کی یقین سے ہاں کہہ دی۔ جب چودھری صاحب کی میں دلہن بنی تو سہیلیاں میری قسمت پر رشک کرنے لگی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اب ملائکہ ہماری مالکن ہوگی۔ مجھے چودھری صاحب سر سے پاؤں تک سونے میں پیلا کر کے لے کے گئے۔ ان کی حویلی میں پیش قیمت فرنیچر کے ساتھ نوکروں کی ایک بڑی فوج اور کئی قیمتی گاڑیاں بھی تھی۔ جب میں شہر سے گاؤں گئی تو چودھری صاحب کی دلہن دیکھنے ساری بستی کی عورتیں جمع ہو گئی۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھی اور میرے حسن کی تعریف کر رہی تھی۔ چودھری صاحب کی عمر رسیدہ بہن جو غیر شادی شدہ تھی ان سب کی مہمان نوازی خوش دلی سے کر رہی تھی۔ شہر اور گاؤں کی زندگی میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ یہاں عورت کا اپنی مرضی سے گھر کے باہر قدم رکھنا ناممکن تھا۔ کسی سے ملنا جلنا یا کہیں آنا جانا معیوب سمجھا جاتا تھا۔ بستی کی عورتیں ہمارے گھر آ سکتی تھی لیکن ہم ان کے گھروں میں نہیں جا سکتے تھے۔ عورت گھر سے باہر نہیں جھانک سکتی تھی۔ جھانکنا تو دور، سردار کے گھر کی عورتوں کی آواز بھی کوئی نہیں سن سکتا تھا۔ ہر بات پر ہی پابندی تھی۔ اس گھٹن زدہ ماحول میں بہت جلد میرا جی گھبرانے لگا۔ تبھی چودھری صاحب نے میری دلجوئی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ باندیاں نوکرانیاں ہر دم میرے حکم کی منتظر رہتی۔ رفتہ رفتہ شوہر کی محبت میرے دل میں گھر بنانے لگی اور میں نے ان کی حویلی کو ایک خوبصورت جنت بنا لیا۔ اس جنت میں میری حکمرانی تھی، میں اس کی ملکہ تھی اور چودھری صاحب میرے بادشاہ تھے۔ ان کی والہانہ محبت نے میرے سوئے ہوئے معصوم جذبوں کو محبت کی چاشنی سے آشنا کیا تھا۔ میں پوری طرح ان کی گرویدہ ہو چکی تھی۔ میں ان کے بنا اور وہ میرے بغیر جینے کا تصور بھی نہ کر سکتے تھے۔ چودھری صاحب نے مجھے ساری خوبصورت جگہوں کی سیر کرائی، مرے اور شمالی علاقہ جات بھی لے کے گئے۔ میری ہر خوشی کا خیال رکھتے تھے، لیکن پابندی کی زنجیریں گاؤں کی حدود میں بے حد سخت تھی۔ یہاں تک کہ گھر پر شہر سے کوئی سہیلی بھی مجھ سے ملنے نہیں آ سکتی تھی۔ اجنبیوں کی طرح میکے والے ڈرے ڈرے رہتے تھے، تھوڑی دیر کے لیے آتے اور جب بھی میں کہتی امی ابو سے ملنا ہے تو 6 ماہ بعد چودھری صاحب گاڑی پر پردے لگوا کر خود ڈرائیور کو لے کر جاتے۔ ہم امی کے گھر 2-3 گھنٹوں سے زیادہ نہ بیٹھتے اور واپس آ جاتے۔ چھوٹی بہن کی شادی پر بھی مجھے والدین کے گھر ایک دن رہنے کی بھی اجازت نہ ملی۔ لگتا تھا کہ جیسے میں کوئی قیدی ہوں جس کے فرار ہو جانے کا ان کو ڈر ہے۔ اب میں زندگی اور زندہ لوگوں سے ہی کٹ کر رہ گئی تھی، لیکن یہ پابندیاں اس وجہ سے قبول کی کہ چودھری صاحب مجھ کو اپنی محبت کا یقین دلاتے تھے اور میں ان سے بے حد محبت کرنے لگی تھی۔ اگر یہ احساس ہم دونوں کے درمیان نہ ہوتا تو شاید میں 2 دن بھی اس قید خانے میں بسر نہ کر سکتی۔ شادی کے 2 سال بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹے اور ایک بیٹی سے نوازا تو میں ان کی پرورش میں گم ہو گئی۔ جب میری دوسری بیٹی پیدا ہوئی تو اس کے بعد چودھری صاحب کچھ بیگانہ سے ہو گئے اور اپنا سادہ وقت باہر گزارنے لگے۔ میں نے محسوس کیا مگر میں چپ رہی کہ بچے چھوٹے تھے اور میں ان میں الجھی ہوئی تھی۔ رفتہ رفتہ یہ عالم ہوا کہ مجھے ایک شریک زندگی کا احساس ہی ختم ہو گیا اور مالک اور باندی کا سا رشتہ ہم دونوں کے درمیان باقی رہ گیا۔ اب وہ اس قدر مجھ سے لا تعلق ہو گئے کہ میں کسی بات میں بول بھی نہ سکتی تھی۔ وہ خود مختار تھے جبکہ میں مجبور تھی۔ جب کسی طرح ان کی ذات کی یہ گت تھی مجھ سے نہ سلجھ سکی تو ایک پرانے نوکر سے منت سماجت کی۔ تب اس نے میرے بچوں پر ترس کھا کر بتا دیا کہ ملک صاحب شہر کی ایک نوعمر لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو گئے ہیں، اس کو لے کر بڑے شہروں میں جاتے ہیں اور شاپنگ وغیرہ کراتے ہیں۔ کوئی بات دل کو لگ جائے تو پھر چین کب آتا ہے۔ ایک روز چودھری صاحب سے میں نے پوچھ ہی لیا، سنا ہے آپ دوسری شادی کر رہے ہیں؟ دلیری سے جواب دیا، تم اپنی جگہ ہو، سلیقے سے بچی سنبھالتی رہو، میرے معاملات میں دخل دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مرد گھر سے باہر 1000 کھیل کھیلتے ہیں، عورت کی کیا مجال جو مرد کی باہر کی زندگی میں دخل دے۔ تمہیں میری بیوی بن کر رہنا ہے تو آج کے بعد اس بات کو زبان پر مت لانا۔ یہ کہہ کر جب وہ گئے تو 4 دن تک وہ گھر نہ لوٹے۔ اب ستم یہ کہ وہ دوسری شادی کا سامان کر رہے تھے اور میں کچھ کہہ بھی نہ سکتی تھی۔ چپکے چپکے رونے سے کام تھا۔ کب تک کھٹ کھٹ کر میں روتی۔ ایک روز ہمت کر کے کہہ ہی دیا،
चौधरी साहब, अगर मैं आपके दिल से उतर गई हूँ तो मुझे मेरे वालिद साहब के घर पहुँचा दें, फिर बेशक आप दूसरी शादी कर लें, शिकवा ना होगा। इन्होंने तहम्मुल से मेरी बात सुन ली मगर कोई जवाब ना दिया। फिर चंद दिन बाद बोले, मलाइका, तुम आजकल बहुत ज़्यादा उदास रहती हो, चलो तुमको घुमा फिरा कर लाता हूँ, गाड़ी पर शहर का चक्कर लगा कर आते हैं। काफ़ी दिन बाद घर से बाहर ले जाने का कहा तो मैं खुश हो गई। सोचा इस घुटन से थोड़ी देर के लिए तो निजात मिल जाएगी। मैंने जल्दी जल्दी बच्चों को नहला धुला कर तैयार किया, फिर ख़ुद भी तैयार हो गई और हम लोग शहर आ गए। जब मेरे वालिदैन का घर करीब आया तो कहने लगे, क्या अम्मी अब्बू से मिलोगी? बहुत दिन से मैके नहीं आई। गाड़ी इनके दरवाजे पर रोक कर बोले, मलाइका, तुम जाकर अपने घर वालों से मिल लो, तब तक मैं बच्चों को पार्क की सैर करा कर लाता हूँ। मैं इनकी चाल को बिल्कुल भी ना समझी। अम्मी से मिलने की खुशी में जल्दी से कार से उतरकर मैं घर के अंदर चली गई। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई। चौधरी साहब मुझे वापस लेने नहीं आए। मेरा सबसे बड़ा बेटा 5 बरस का था और दोनों बेटियां इससे छोटी थी। मैं बच्चों की याद में तड़पने लगी। रो रो कर मैंने बुरा हाल कर लिया। जो जो वक्त गुजरता जाता था हालत खैर होती जाती थी। अम्मी अब्बू दिलासा देते कि बच्चे छोटे हैं, वो कहाँ जाएगा, आखिर किसी दिन खुद आकर तुम्हें ज़रूर ले जाएगा, सब्र करो। सब्र कैसे करती? कोई माँ बच्चों से दूर होने पर कहाँ तक सब्र कर सकती है। बिलाखिर अब्बा गांव गए। मालूम हुआ कि मलिक साहब की दूसरी शादी 2 रोज़ बाद है। वालिद साहब समझ गए कि मलाइका को किस लिए घर से निकाला, ताकि इसके रोने धोने से इनके रंग में भंग न पड़ जाए। वालिद साहब ने मुझे अंधेरे में रखना मुनासिब ख्याल न किया और बता दिया कि चौधरी साहब दूसरी शादी रचा रहे हैं। तुम्हारे बच्चे इसकी बहन के पास हैं। नई शादी की रंगरलियाँ मना लेगा, फिर आकर तुम्हारी खबर लेगा। खामोश रहोगी तो साथ ले जाएगा। एहतजाज किया तो फिर इसकी मर्जी जो फैसला करे। मैंने दिल में ठान ली कि खामोश न रहूँगी, एहतजाज ज़रूर करूँगी, क्योंकि इस घुटन ज़दा पाबंद ज़िंदगी को इसकी मोहब्बत की खातिर ही तो मैंने कबूल किया था। जब मोहब्बत का वो रिश्ता ही बाकी न रहा तो फिर वहाँ रहना या जिंदा कब्र में दफन हो जाना एक सा था। 3 माह सख्त अजियत में गुजरे। एक रोज़ चौधरी साहब तशरीफ़ ले आए, लेकिन बच्चे साथ न थे। बच्चे क्यों नहीं लाए? मैंने बेताबी से सवाल किया। तुम चल रही हो बच्चों के पास, तुमको लेने आया हूँ। मेरे दूसरे घर में आपा के साथ रहना होगा तुम्हें। क्यों? क्या आपकी हवेली में मेरी सोतन का सामान सच गया है? हाँ, समझ लो ऐसा ही है। ये खुली तौहीन थी। एक बावफा ताबेदार बीवी और इसके 3 बच्चों की मैं माँ थी। मैंने साफ कह दिया, जो मेरा घर है मैं इसी में रहूँगी जहाँ पहले रहती थी, और बच्चे भी मेरे साथ रहेंगे। वरना क्या? चौधरी साहब ने सुकून से सवाल किया। वरना मैं आपके साथ ना जाऊंगी, बस मेरे बच्चे यहाँ पहुँचा दीजिए। एक बार और सोच लो, ये एक बहुत बड़ा फैसला है। ऐसा ना हो अपनी ज़िद की वजह से हम सब से तुम दूर हो जाओ। दूर तो मैं हो चुकी हूँ, अब कितनी दूरी और बाकी रह गई। ठीक है। इन्होंने कोई मिन्नत ना की, समझाने को एक लफ्ज़ भी ना कहा। वो चले गए और दोबारा नहीं आए। फिर मैं बच्चों के लिए तड़पने लगी, मगर उधर से मौत के सन्नाटे जैसी खामोशी थी। जब किसी सूरत चैन न मिला तो वालिद साहब ने मेरे मामू से मशवरा किया, जो शहर में रहते थे और एक वकील थे। इन्होंने कहा कि बच्चों के लिए कोर्ट में अपील करते हैं, ताकि वो बच्चों की माँ से दूर न रखे। इतने छोटे बच्चे कानूनन माँ से दूर नहीं रखे जा सकते। अब्बा मामू के कहने में आ गए और कोर्ट से बच्चों की खातिर रुजू कर लिया। पहले समन ही चौधरी साहब को मिले थे कि इन्होंने तलाक मुझे भिजवा दी। यूँ जल्दबाजी की वजह से आस के सारे बंधन टूट चुके थे। अब मैं हाथ मलती थी कि काश ये कदम ना उठाती तो चौधरी साहब किसी दिन ज़रूर मुझे ले जाते। जब नई शादी का सरूर सर से उतरता तो मेरी अहमियत का एहसास जाग उठता। फिर मेरी अहमियत तो यकीनी थी कि मैं इनके 3 बच्चों की जो माँ थी। जल्दबाजी में मगर मैंने अपना भरम गंवा दिया था। जानती ना थी कि यहाँ कानून सिर्फ किताबों में पाया जाता है। आम जिंदगी में औरत कब आसानी से अपने हक की जंग जीत सकती है। जब मुझे बच्चों की जुदाई में रो रो कर दौरे पड़ने लगे तो मामू ने अदालत में बाकायदा चौधरी साहब पर बच्चों के हसूल की खातिर मेरी तरफ से केस दायर कर दिया। मुकदमा चल रहा था कि एक रोज़ रज़ाए इलाही से वालिद साहब को दिल का दौरा पड़ा और वो दुनिया से चल बसे। अब हमारी कफालत करने वाला भी कोई न रहा था और केस हारने की यही एक बड़ी बुनियाद बनी।
میرا بیٹا انس جو کہ 6 برس کا ہو گیا تھا اور میری امیدوں کا مرکز تھا، اس کی بھولی بھالی صورت میرے لیے خوشیوں کا باعث تھی۔ کیسے اسے بھلاتی؟ وہ روز قیامت تھا جب عدالت نے فیصلہ دیا کہ چودھری صاحب بھی اپنے بیٹے انس کو رکھنے کے حقدار ہیں۔ فیصلے میں یہ وجہ بیان کی گئی کہ انس کی ماں کی کفالت کرنے والا اس کا باپ وفات پا چکا ہے اور اس گھرانے میں دوسرا کوئی فرد کمانے والا نہیں ہے۔ انس کی ماں طلاق یافتہ ہے اور وہ ملازمت نہیں کرتی، جبکہ بچوں کا باپ ایک خوشحال زمیندار اور معاشرے کا باعزت شہری ہے۔ وہ اپنے بیٹے کی کفالت نہ صرف اچھے طریقے سے کر سکتا ہے بلکہ اس کو اپنی عمدہ حیثیت کے مطابق اعلیٰ تعلیمی اداروں میں بھی پڑھا سکتا ہے۔ باپ کے پاس بیٹے کا مستقبل محفوظ ہے۔ غریب ماں بچیوں کے لیے بھی غربت کے باعث کفالت نہیں کر سکتی، البتہ بچیاں تھوڑے عرصے کے لیے ماں کے پاس رہ سکتی تھی۔ اس دوران باپ ان کا خرچہ دینے کا پابند تھا۔ میں انس کی جدائی برداشت نہ کر سکتی تھی۔ ماموں سے کہا، جب تک انس ساتھ نہ ہوگا میں بچیوں کو نہ لوں گی۔ آپ کچھ کریں، مجھے انس چاہیے۔ ابھی فیصلے کے صرف کاپی ہی ملی تھی اور اس پر عمل درآمد ہونا باقی تھا کہ ایک روز چودھری صاحب کی گاڑی دروازے پر آ رکی۔